السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دنیا گول ہے، اور آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے اور کن کن انسانوں پر فرض ہے۔ مکان یا ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ، یعنی آپ نے پلاٹ لیا کہ گھر بنانا ہے اس پہ، یعنی بیچنا نہیں۔ اپنی ذاتی استعمال کی اشیاء مطلب کار، فرنیچر، فریج، حفاظتی ہتھیار، گن وغیرہ، مویشی خواہ کتنی بھی قیمت کے ہوں وہ ان میں شامل نہیں، کیونکہ وسائل آمدنی زمین پر زکوٰۃ نہیں بلکہ وسائل آمدنی سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ مثلاً کہ زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اس سے جو پیداوار آتی ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اسی طرح دکان پر زکوٰۃ نہیں لیکن اس سے آنے والی آمدنی اور اس میں پڑے مال پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اگر مکان کرائے پر دیا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن جب آپ اس کا کرایہ لیتے ہیں تو اس کے کرائے میں سے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اب ہم بات کریں گے وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 1، سونا اور چاندی۔ سونے پر زکوٰۃ ہے اور سونے کا نصاب 7.5 تولے یا 87 گرام 87 گرام، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں پر ادا کرنا جائز ہے، بیشک آپ سونا دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں، اور سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ نکال کر دینی چاہیے۔ یعنی مثلاً 1 سال پہلے آپ نے 40,000 یعنی 40,000 کے حساب سے سونا خریدا، لیکن 1 سال گزرا تو وہی 60,000 کا ہو گیا، اب زکوٰۃ 60,000 کے حساب سے دینی ہوگی۔ اسی طرح چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولے یا 612 گرام ہے۔ اگر اس سے کم آپ کے پاس موجود ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کی شرح بالحاظ وزن یا بالحاظ قیمت 2.5% ہے، یعنی 2.5%۔ سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ سکے یا سونا جو کہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی ہو، اگر وہ 87 گرام سونے سے زیادہ یا 612 گرام چاندی سے زیادہ ہو، اگر اس کے برابر بھی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو سال گزرنے کے بعد اس پر 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مثلاً کہ بینک میں آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں جس کی ویلیو 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو، تو آپ پر اس کے اندر سے 2.5% زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہے اور اس نے آپ کو 1 سال کے بعد وہ قرض واپس نہیں کیا، لیکن آپ کو اتنا معلوم ہے کہ اس نے آپ کو یہ قرض واپس کر دینا ہے، تو اس کی زکوٰۃ آپ پر دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی بینک یا کسی کو قرض دیا ہے اور وہ بینک یا کوئی چیز یا کوئی آدمی دیوالیہ ہو گیا ہے اور آپ کو پکا پتہ چل چکا ہے کہ اب اس سے آپ کو پیسے واپس نہیں مل سکتے، تو اس کی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو آپ نے قرض دیا اور آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ اب اس نے یہ قرض آپ کو واپس نہیں کرنا، لیکن اچانک ہی وہ آپ کو وہ قرض لا کے دے دیتا ہے، تو اس صورت میں آپ پر صرف 1 سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے ملکیت ہونا ضروری ہے۔ ملکیت میں اگر آپ کچھ وقت کے لیے ڈسکاؤنٹ کر دیے جائیں تو آپ پر اس وقت تک زکوٰۃ ضروری نہیں ہوگی، اور اگر آپ واپس مالدار بنا دیے جائیں تو آپ پر زکوٰۃ ضروری ہے، اور اس دن سے ہوگی جس دن آپ کو دوبارہ مالک یا مالدار بنایا گیا۔ مثال اس کی یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ سسرال والے ناراض ہو کر آپ سے زیور لے لیتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد دے بھی دیتے ہیں۔ اس میں جتنا عرصہ ان کے پاس رہا تو زکوٰۃ آپ پر نہیں، اور جس دن وہ آپ کو دوبارہ مل گیا تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب تیسری چیز ہے، پہلا تو تھا سونا اور دوسری تھی چاندی، اور اب تیسرا ہے مال تجارت، مطلب کہ آپ نے جو انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہے یا پھر آپ کی دکان میں کوئی صرف سودا وغیرہ پڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے ان کی آپ جو قیمت خرید ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے اس میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔
لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ جو آپ کی دکان میں شیلف لگی ہوئی ہے یا پنکھا لگا ہوا ہے یا کارپیٹ بچی ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنی دکان پر کوئی سودا صرف یا کچھ سامان ڈالا ہے اور اس کو جب آپ نے خریدا تھا تو اس کی قیمت زیادہ تھی، اور سال کے اینڈ میں جب آپ اس کا ٹوٹل لگا رہے ہیں اور قیمت اس وقت کم ہو جائے تو آپ کو زکوٰۃ بھی اس حساب سے دینی پڑے گی۔ اگر کم ہے تو کم دیں گے، اگر زیادہ ہے تو زیادہ دیں گے۔ زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو، کشمش اور کھجور پر زکوٰۃ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ ذیل 4 چیزوں میں زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش، نمبر 4 کھجور۔ زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 5% 725 کلو گرام ہے۔ اگر 720 کلو گرام ہے تب بھی زکوٰۃ نہیں، اگر 1 کلو بھی کم ہے تو نہیں ہوگی، اور اگر 1 کلو بھی زیادہ ہوگی تو آپ کی زکوٰۃ بڑھ جائے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس وقت جب آپ کی زکوٰۃ زیادہ ہو جاتی ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ شکر ہے کہ ہم دینے والوں میں سے ہیں اور لینے والوں میں سے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس زمین کو بارش یا چشمے پانی پلائیں یا زمین تر و تازہ ہو، اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنواں خریدنے میں اور آپ کو بنانے میں پیسے لگے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ، نمبر 1 ہر چیز کی زکوٰۃ الگ الگ استعمال کرنا ہوگی۔ سونا، چاندی، اونٹ، بکریاں اور کرنسی، ان میں سے ہر چیز الگ الگ اپنی نصاب پر پوری اتر جائے اس چیز کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح کرنسی کو الگ ہی رکھا جائے گا۔ زکوٰۃ کی کم سے کم رقم جو شرع کے مطابق ہے وہ لازم ہے، اور اگر کوئی اس سے بڑھ کر دینا چاہے تو پابندی نہیں، جتنی مرضی دے۔ جس پر زکوٰۃ نہیں وہ صدقہ دے سکتا ہے، جتنی چاہے دے۔ اگر مشترکہ املاک ہو تو اس پر زکوٰۃ کا کیا نظام ہوگا؟ جس کا جتنے فیصد حصہ ہوگا، اور اگر اس حصے کے بعد وہ صاحب زکوٰۃ ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور یہ چیز بھی ضروری ہے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے وہ 1 سال تک آپ کے پاس رہے، جمع شدہ ہو۔ اسی طرح جب کسی انسان کے پاس اتنا مال ہو جب جو نصاب کی حد تک پہنچتا ہو اور اس پر سال گزرے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ہاں، یہ مال شادی کے لیے جمع کیا گیا ہو یا گھر کی تعمیر کے لیے رکھا گیا ہو یا کسی اور غرض سے۔ مثلاً آپ نے پیسے جمع کر رہے ہیں بینک میں رکھے ہوئے ہیں کہ 10 لاکھ ہو جائے تو پھر آپ مکان بنائیں گے، لیکن ہر سال اس 10 لاکھ پر زکوٰۃ لازمی آئے گی جب تک اس پر مکان بنا لیا نہیں جاتا۔ سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیور پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں سونے کا اوزہ ایک زیور پہنا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بھی گنز کی تاریخ میں آتا ہے؟ یعنی سونے کا جو زیور پہنتی ہوتی تھی اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال اتنی مقدار کو پہنچ جائے اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی زکوٰۃ دی جائے تو وہ گنز نہیں ہوگا۔ ایک اور اہم نکتہ کہ زکوٰۃ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے دی جائے گی۔ مثلاً آپ اگر 1 رمضان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہر سال 1 رمضان کو ہی اپنے سونا چاندی کی قیمت معلوم کیجئے، اور آپ کو صرف 1 رمضان کی ہی قیمت کے مطابق زکوٰۃ دینی ہوگی۔ دوستو، آج ہم نے آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی۔ اگر آپ کو اچھی لگیں تو